محمد وآل محمد اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ عبادت و عبودیت کیا ہے۔ اس موضوع پر آپ نے بیان کو سماعت فرمایا ہے اور ہم سب ضیافت الہیہ پر مہمان ہیں۔ اللہ کے دسترخوان کی زینت بننے کے لائق ہیں کہ اس نے شہر اللہ میں ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی بندگی کا حق ادا کر کے اس کے لائق اور شائستہ بندوں میں شامل ہو سکیں اور گنے جا سکیں۔ اور ماہ رمضان سے اچھا موقع اور چانس کسی کو نہیں مل سکتا ہے کہ جب انسان کو اپنے آپ کو سنوارنے کا موقع ملتا ہو، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، تو سنوارنے میں اور آراستہ کرنے میں چند شروط کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں عبد بننا ہے اور عبودیت کے لائق اپنے آپ کو بنانا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اتنی انکساری کے سب سے زیادہ نچلے پاودان پر لا کر کے رکھنا پڑے گا کہ جہاں پر خود اللہ انسان کو اٹھائے اور اتنا بلند کرے جہاں پر ہماری دائرے فکر بھی نہ ہو سکتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماہ رمضان ہے، شہر اللہ ہے، اور اس شہر اللہ میں ضیافت الہیہ پر ہم سب موجود ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ جو جمعہ پڑا ہے یہ ان شبوں میں جو ایام غم سے مربوط ہیں اس میں جمعہ پڑا ہے، جو ہماری عبادتوں میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، ہماری عزاداری میں، ہماری تعزیہ داری میں، ہماری اطاعت اور بندگی میں چار چاند لگاتے ہیں، کیونکہ ہم روزے دار بھی ہوتے ہیں، ماتم دار بھی ہوتے ہیں، عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرما بردار بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف حق ہم خدا کا ادا کرتے ہیں تو دوسری طرف حق ہم اہل بیت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو عبودیت کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو خاضع متذلل خاشع متصدع، یعنی اس طریقے سے کہ یعنی جب ہم اپنے نفس کو سب سے زیادہ گراتے ہیں، حقیر شمار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لا کر کے سب سے زیادہ خاضع اور خاشع ہوتے ہیں، یعنی جہاں پر یعنی کبھی کبھی خضوع اور خشوع میں ہمیں اپنے جسم کو مجبور کرنا پڑتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں خاضع،
اور کبھی کبھی ہمیں اپنے روح کو مجبور کرنا پڑتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں خاشع، اور دونوں کا تعلق عبودیت سے اور عبادت سے ہے۔ نہ خالی عبادت جسم کر سکتا ہے اور نہ خالی عبادت روح کر سکتی ہے، اور دونوں کے اگر تال میل مل جائے گا پھر ہو سکتا ہے کہ جسم کمزور ہو لیکن روح بہت اسٹرانگ ہو سکتی ہے، اور اگر دونوں کا تال میل مل جائے تو ممکن ہے روح کمزور ہو، جسم اسٹرانگ ہو، اور یہی مضبوط جسم روح کو بھی مجبور کر دے کہ جب ہم اللہ کی عبادت میں خاضع اور خاشع ہو سکتے ہیں تو تجھے کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، تجھے کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، تجھے کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سراپا تسلیم کو خم کرنا ہے۔ یہی وہ کیفیت اور کنڈیشن ہے کہ جو ہم اپنے نفس سے کرتے ہیں۔ اگر ہمیں بلندی تک جانا ہے تو ہم سب سے پہلی شرط مشارطہ اسے کہتے ہیں، یعنی جب ہم اپنے آپ سے اپنے نفس سے شرط کرتے ہیں، شرط لگاتے ہیں۔ کون سی شرط؟ ایسے ہی شرط کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کیا کہ انشاءاللہ روزے رمضان میں نہیں چھوٹیں گے، تو جب تک عذر شرعیہ پیش نہ آ جائے تو روزے نہیں چھوٹیں گے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہو گئی اللہ سے مشارطہ، یعنی اللہ سے شرط لگانا، اپنے آپ سے کیا کرنا؟ مشارطہ کرنا، شرط بندی کرنا، تاکہ ہم اپنی روح کو کیا کر سکیں؟ اسٹرانگ کر سکیں، مضبوط کر سکیں۔ اور جب ہم مشارطہ کی منزل پر پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر ہم اپنے آپ سے اپنے نفس سے عہد کرتے ہیں کہ پروردگارہ میں کارہائے خیر کو انجام دوں گا، تو یہ میں جانتا ہوں میرا خدا جانتا ہے، کسی سے بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ صاحب ہم اٹھا کر کے ایک پرچی لکھتے اور اعلان کرتے صاحب آج میں نے اللہ سے عہد کیا کہ انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو یہ عہد ہی دکھاوا ہو جائے گا، کیونکہ عہد کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ آپ کو بدلنا ہے اپنے آپ کو، نہ یہ کہ کسی اور کو بدلنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور جب ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو کرتے رہیں۔ اور ماہ سیام میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آپ ذرا سا دیکھیے، آج یعنی خدا کا شکر ہے، خدا امتحان کیسے لیتا ہے۔ آپ ذرا سا گرمی میں بھی چل کر کے آئے ہوں گے، جو لوگ یعنی ڈیپو سے لے کر کے یہاں تک پیدل آئے ہیں، ان سے ذرا سا پوچھئے کہ ان کی چاہ اور للہ جو نماز کی ہے، جو انسیت اور انس، جو عشق اور محبوبیت جو نماز سے ہے، کیا یہاں کا پڑوسی محسوس کر سکتا ہے؟ مسجد کے آس پاس کا رہنے والا کیا اس چیز کو درک کر سکتا ہے کہ صاحب ڈیپو سے لے کر کے یہاں تک پیدل آنا کتنا سخت ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کیونکہ ہر چیز احساسات پہ اور فیلنگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بہت سارے افراد جو باہر سے آتے ہیں وہ کرایہ بھی لگا کر کے آتے ہیں، اور اگر رکشہ انہیں یہاں تک مل گیا آنے تک کا بہت اچھا، اور اگر نہیں تو آپ بتائیے ڈیپو سے لے کر کے یہاں تک خرامہ اس تمازت آفتاب میں، شدت آفتاب میں، جبکہ گرمی اپنے عروج پر جا رہی ہے اور ہم روزے دار بھی ہیں، تو اب ذرا سا اندازہ لگائیے ہماری عبادت کی معراج کیا ہے، ہماری اطاعت کی معراج کیا ہے، ہماری بندگی کی معراج کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہماری اطاعت کی معراج، ہماری بندگی کی معراج ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر بآسانی سمجھ میں آ جائے گا الصلاۃ معراج المومن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ اب جب مومن کی معراج ہے تو کون ایسا شخص ہے جو معراج کو پانا نہیں چاہے گا؟ کون ایسا شخص ہے جو بلندیوں کو حاصل کرنا نہیں چاہے گا؟ کون ایسا شخص ہے جو بلندیوں کو چھونا نہیں چاہے گا؟ سب چھونا چاہیں گے، سب پانا چاہیں گے، سب کو یہ بلندیاں چاہیے، سب کو یہ اونچائی چاہیے، سب کو یہ عظمت اور عفت چاہیے، لیکن حاصل کتنے لوگ کر پاتے ہیں یہ کوشش کرنے والا بتائے گا۔ بہت سارے افراد ہو سکتا ہے انہیں احساس تشنگی نہ ہو، شدت کا احساس نہ ہو، گرسنگی اور پیاس کا احساس نہ ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ اے سی میں بیٹھے ہیں اور وہاں کے ٹمپریچر ان کے
बॉडी को मेंटेन किए हुए हैं, ना उन्हें गर्मी लग रही है ना उन्हें, वो कैसा सूरत नफ्स मुतमईन है। और इसी की जगह पर एक वो इंसान कि जो अपने नफ्स को ज़ोब करता है, खौलाता है, पिघलाता है, इम्तिहान और आजमाइश के मराहिल से गुजारता है, तब जाकर के कहता है परवरदिगारा तेरी इताअत भी कर रहा हूँ, तेरी इबादत भी कर रहा हूँ, रोजगार भी कमा रहा हूँ, बीवी बच्चों का पेट भी पाल रहा हूँ। तो अब ऐसे शख्स का वक़ार अल्लाह के नज़दीक क्या होगा, ऐसे शख्स की अजमत अल्लाह के नज़दीक क्या होगी। और हम बनना क्या चाहते हैं, मौजूद बहस क्या है, इबादत व उबूदियत क्या है। इबादत का ताल्लुक इताअत से है। हम अल्लाह की जितनी इताअत करते चले जाएंगे उतना ही हम अल्लाह से क्या होते जाएंगे, करीब होते जाएंगे। और ऐसे मौके पर हमें तो मौका तलाशना चाहिए कार्य खैर करने का। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और अपने नमाजियों से जितने लोग नमाज अदा करने के लिए आए हैं या आ रहे या आएंगे, उन सब तक हमारा एक मैसेज जाना चाहिए कि हमें मौका तलाशना चाहिए इबादत में हाथ बटाने का। कभी हम और आप सोचते हैं कि जहाँ पर जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं या जितने भी प्रोग्राम इंसान बर्पा करने वाला होता है, वो कितनी मुश्किलात से, कितनी मुसीबतों से, कितनी परेशानियों से गुजरा होता है। हम आए शिरकत करने के लिए, हम आए उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, तो हमारे नखरे कितने होते हैं। साहब हमें पानी दर पर मिलना चाहिए, चाय दर पर मिलनी चाहिए, ठंडे दर पर मिलना चाहिए, और हम आ जाएं तो हमें बैठने की जगह मुनासिब मिलनी चाहिए। एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन क्या हमने अपने नजरिए को कभी बदला कि हम आए उन लोगों में शामिल हो जाएं कि हमारी गिनती और हमारा शुमार बर्पा करने वालों में हो जाए, शिरकत करने वालों में नहीं। शिरकत करने वाले तो सब हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज करना और बर्पा करना ये सब नहीं हो सकते। ये चंद अफराद को अल्लाह तौफीकात देता है। जैसे बिल्कुल वैसे ही कि आप कभी खस्तगी का एहसास कीजिए अफ्तार के वक्त, जो एक औरत इस गर्मी में किचन की गर्मी को बर्दाश्त करते हुए अपने घर वालों के लिए अफ्तार का इंतजाम करती है, उसकी थकन का एहसास कीजिए। हम तो बहुत आसानी से ये कह देते हैं ये अच्छा बना, ये अच्छा नहीं बना। ये जो इंसान पाबंद हो रोजे का और वो ना नमक चख सकता हो ना मिर्चें का चख सकता हो, अब वहां पर टेस्ट अगर हम बराबर का चाहें तो कैसे हो सकता है। एक अंदाजा कीजिए से ही तो अफ्तार तैयार होता है। अब यहाँ पर हम आग बबूला हो जाए, अपने घर वालों के ऊपर हार्ड हो जाए, तुमने कैसा बनाया पूरे दिन रोजा हमने रखा, तो रोजा तो उस बेचारी ने भी रखा, फिर तुम्हारे रोजा रखने में और उसके रोजा रखने में क्या फर्क रहा। इसमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, सब्र का दामन थामिए। क्यों? अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका रोजा आपको सता रहा है, तो आप अपने मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के रोजा रखने की कैफियत और अफ्तार करने की कैफियत को याद कीजिए। उनसे ज्यादा टेस्टी खाना किसी ने जायकेदार खाया तो बताइए है कोई? जहां पर मौला कायनात अफ्तार में भी सूखी रोटी मंगा करके तनावुल करते थे। आज कोई शायद ही कोई ऐसा घर हो जो इस सुन्नत पर अमल कर पाओ। यहाँ पर मेरा मौला सूखी रोटी कहा, क्यों? इसलिए ये मुझे पसंद है। नमक मंगा लिया, रोटी के साथ अफ्तार, खजूर के साथ अफ्तार करने का। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि जो इंसान किचन में जहमत कर रहा है वो बज़ाहिर इससे बेहतर तुम्हें दे रहा है, तुम्हारे अफ्तार का इंतजाम करना नहीं कर रहा है। अब इसी तरीके से औरतों के लिए दूसरा मैसेज दे रहा हूँ
کہ اب عورتیں خالی یہ نہ سوچیں کہ خالی تھکن انہی کو ہوتی ہے، وہ بھی ذرا سا اندازہ لگائیں کہ جو مرد صبح روزی روزگار کے لیے گھر سے باہر نکلا اور شام میں پلٹ کر کے آ رہا ہے تو وہ کتنے مراحل سے گزرتا ہوا جا رہا ہے. آپ تو پھر بھی گھر کے اندر سائے میں ہیں، اور جو سیلسمینی کر رہا ہے، یعنی کاروبار کر رہا ہے، دھوپ میں دوڑ رہا ہے تاکہ کیوں بیوی بچوں کے لیے آذوقہ فراہم کر سکے. تو تمہیں اس کا بھی احسان مند ہونا چاہیے کہ جیسے تم زحمت کر رہی ہو اس کے یعنی کھانے کا اور افطار کا، ویسے یہ بھی تو زحمت کر رہا ہے تمہارے آسائش کا اور افطار بنانے کے سامان کا. اب اس میں ناراض ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے نا. اب اگر یہاں پر یعنی کوئی شخص باہر کن منزلوں سے گزرا ہے یہ تو ایک مرد بتا سکتا ہے، لیکن آپ ذرا سا صبر سے کام لیجئے گا، کیونکہ روزہ رکھ کر کے غصہ گرمی کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ صاحب سامنے والا آپ کو تھکا رہا ہے، ہڑا رہا ہے، تو آپ کے پاس مولا کائنات کا دوسرا نمونہ ہونا چاہیے کہ جو آپ جناب میس میں تمار کی دکان کے اوپر بیٹھے تھے. ہے یہ سب چیزیں درس ہے ہمارے لیے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں صاحب آیا تم نے یہ خراب کر دیا، تم نے وہ خراب کر دیا. قسم خدا کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذہنیت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جناب میس میں تمار کی دکان پر بیٹھ گئے اور ایک شخص آیا کھجور لیا، اور کھجور لینے کے بعد لیا اور سکہ جو تھا کھوٹا دے دیا، ڈپلیکیٹ. امام نے دیکھا، مسکرایا، رکھ لیے کہا. اور جناب میسوں میں تمار آ گئے. کہا مولانا بتائے یہ بکری ہوئی ہے، پیسہ دکھایا. کہا مولا یہ تو دھوکہ ہو گیا. مولا شاید مسکرائے ہوں کہ اسے دھوکہ نہیں کہتے ہیں، شاید یہ میرے اپنے جملے ہیں. مولا مسکرائے ہوں اسے دھوکہ نہیں کہتے. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہ آدمی چلا آ رہا ہے اور آنے پر کہہ رہا ہے یا علی یہ کھجورے دیکھیے اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اپنی کھجورے آپ واپس لے لیجیے، میرا پیسہ مجھے واپس کر دیجیے. ایمانداری سے بتائیے مولا نے اس کو ذلیل کیا؟ مولا نے اس کو ڈپٹا؟ مولا نے اس کو کہا؟ نہیں کہا. یہی کہہ کر کے چھوڑ دیا اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا. اور اس کے بعد وہ کھجورے لینے کے بعد دیکھا کھجورے سالم، اٹھا کر کے کھجوروں میں ملا دیا. تو اب یہ جو میس میں تمام آتے ہیں انہوں نے پوچھا مولا جب آپ کو ایسے ہی کرنا تھا تو آپ نے کیا کرو؟ خوبصورت جواب تمام بزنس مینوں کے لیے، تمام ان افرادوں کے لیے جو ذرا ذرا سی بات پر بکھر جاتے ہیں. کم سے کم اپنے ہم مذہب، کم سے کم اپنے ان برادر مومن کے لیے کہ جو واقعی زحمتیں کرتے ہیں تھوڑا سا لچک پن رکھیے گا جیسے مولا نے رکھا ہے. دیکھیے ایک نتیجہ دے رہا ہوں، لچک پن رکھیے گا. مولا نے یہی کہا کہ میں جانتا تھا لیکن میں اسے ذلیل کرنا نہیں چاہتا تھا. اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا. نہ تمہارا مال گیا، نہ اس کا کھوٹا سکہ تمہارے پاس رہ گیا. اب اگر بزنس میں تمہیں دھوکہ ہو جائے تو یہ اس کے اوپر چھوڑ دینا کہ اگر ایک نے دھوکہ کیا ہے تو 10 تمہیں فائدہ کرا کر کے جائے گا. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. اگر یہ چیز آپ نے اپنا لی، دیکھیے یہ چیزیں اللہ پر یقین چاہتی ہیں. اور ان افرادوں کے لیے بھی ایک میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ جو افراد ماہ سیام میں اپنے بیوی بچوں کے لیے پیٹ کا انتظام کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیشے کو عمل میں لا کر کے زندگی گزارتے ہیں. کوئی سیلس مین ہے، کوئی چھوٹا سا سامان بیچ رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ای رکشہ چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تم یہ نہ سوچنا تمہارا بزنس چھوٹا ہے، تم یہ دیکھنا کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے. سمجھیے گا، تم یہ دیکھنا تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کم سے کم تم ان افراد سے تو بہتر ہو کہ جن کی نظر صرف دوسروں کے پیسوں پر ہوتی ہے.
تمہارا یقین اور تمہارا عقیدہ تو ان سے بہتر ہے، ورنہ لوگوں کو بعرض معذرت سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مستحق ہیں ان کا حق ہے، لیکن جو بنے مستحق ہیں ان کا حق نہیں ہے۔ تو یہ ان افرادوں کے لیے ہے جو بنے مستحق پائے جاتے ہیں، جن کو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یعنی اناج یا کوئی سہمیہ اگر غربا کا آیا تو سب غریب ہو گئے، اگر فقراء کا آیا تو سب فقیر ہو گئے۔ وہ لوگ گھر کے اندر وہ چاہے وہ اچھے سے کھا رہے ہوں، اور اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ صاحب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جب پتہ کیجیے تو اسی کے یہاں معلوم دے گا کہ اسمارٹ فون ایک ہی گھر میں 3-4 عدد ہے، اور اس کے بعد پورے کے پورے فون چارج ہیں، اور ایک ریچارج کتنا مہنگا ہے۔ تو اب ذرا سا آپ اندازہ لگا لیجیے کہ آیا ایسا شخص غریب کہلانے کے لائق ہے؟ بھائی فون کر کے کہا جا سکتا ہے کہ صاحب ہمیں پریشان حال ہیں، پریشان حال اسمارٹ فون والا نہیں ہوتا، کنڈیشن ہوتی ہے، ہاں کبھی اتفاق ہو جائے بات کا میٹر ہے، لیکن پریشان نہیں ہوتا۔ جتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا پروفیشن بنا لیا ہے کہ صاحب ان کا گزارا ہی مانگ کر کے ہوتا ہے، تو ان کے اس حرکت سے، ان کی اس حرکت سے بہت سارے مستحقین بھی ہوتے ہیں، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ یہ بھی تو سوچئے کہ ہمارا ہاتھ بڑھے تو دینے والوں میں سے بڑھے، لینے والوں میں سے نہ بڑھے۔ ہاں پورے سال بھر ہے، سال بھر میں کوئی ایک ایسا دن تو نکالو جس دن تمہارا ہاتھ یہ نکلے اللہ کے نیک بندوں کے لیے کچھ عطا کرنے کے لیے، نہ یہ کہ پورے سال بھر جب کسی مستحق کو بانٹنے کی بات آئے تو سب مستحق بن جائے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں صرف اشارہ کرتا چلا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ مطالب کو پہنچا سکوں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت ہے، اور ان سیرتوں پر آپ عمل کیجئے گا۔ آپ ذرا سا غور کیجئے، جناب عقیل واقعہ سب پڑھتے ہیں، سہمیہ مولا نے سب کو برابر دیا، اور اتنا ہی دیتے تھے کہ جتنا آپ کا آذوقہ فراہم ہو جائے، یعنی اتنا ہی دیا جاتا تھا کہ جتنا آپ غذا کھا سکیں۔ جناب عقیل نے اس میں سے بچا کر کے مولا کا بھی حصہ پکا دیا۔ سمجھیے گا، یعنی جناب عقیل کے گھر میں اگر مثال دے رہا ہوں 4 آدمی رہے ہوں گے تو 4 آدمی کے ہاں 5 آدمی کا کھانا بن گیا۔ کہا کیوں؟ کہا میرا بھائی بھی آنے والا ہوگا، ان کا بھی حصہ بن گیا، اور جب ان کا حصہ بن گیا تو مولا کائنات نے ان سے پوچھا بتاؤ یہ میرا حصہ کہاں سے آیا ہے؟ تو کہا اس کا آپ کا حصہ جو آپ نے سہمیہ مہیا کیا تھا اس میں سے کچھ بچا کر کے بچ گیا ہے۔ تو امام نے پلٹ کر کے کہا اس کا مطلب گنجائش پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کا اضافی تمہارے یہاں جا رہا ہے، یعنی اگر اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لو تو یہ چیزیں تم سنبھال سکتے ہو۔ اب جا کر کے وہ اسمارٹ فون چلانے والے دیکھیں جو اپنے کو مستحقین کی فہرست میں لاتے ہیں کہ اگر تم مولا کے پاس ہوتے تو پھر تمہارا حشر کیا ہوتا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل گئے۔ سمجھتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے افراد کمنٹ بازی بہت اچھی کرتے ہیں، جیسے یہ پروفیشنل کمنٹ کرنے والے ہوں، اور یہ سب پہ نہیں کچھ پہ کرتے ہیں، یعنی بالکل ایسے انسان کی مثال اس مکھی کی ہے کہ جو انسان کے پورے خوبصورت بدن کو چھوڑ کر کے بیٹھتی وہاں پر ہے جہاں پر گندگی پائی جاتی ہے، زخم پایا جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، ابھی آپ کربلا کی، نجف کی، دوسرے روضات کی، دوسرے کربلا کی، اس کے علاوہ قم کی، مشہد کی، مکے مدینے کی افطاروں کی لسٹ آپ دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، تب تو آپ وہاں پر کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ، کہتے نہیں کہتے؟ اور اس کے بعد اگر اسی چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے
اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اگر اسی تصویروں کو سوشل میڈیا پر وہ کر دی جائے تو یہی ماشاءاللہ سبحان اللہ کرنے والے یہاں پر آ کر کے کیوں کہتے ہیں کہ صاحب اس سے کسی غریب کا دل دکھ جائے گا، تو اگر آپ کو غریب پتا ہے تو آپ خود ہی جا کر کے مدد کر دیجئے۔ بھائی آپ کو پتا ہے غریب کا دل دکھے گا، یہ عام دنوں میں کسی کے دل دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، ورنہ آپ یہی کام کیجئے جو آپ ولیمہ کرتے ہیں نا، ولیمہ نہ کیجئے، آپ عمومی پورے شہر میں ایک پوسٹر لگا دیجئے، جتنے غریب ہیں سب آ کر کے کھا کر کے چلے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل مولا کے کاندھوں پر لادی ہوئی بوریوں کے نشانات آپ تک آئے کیسے؟ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں نہیں بہت ساری چیزیں میرے عزیز، ہر چیز کا زاویہ نظر دو ہوتا ہے، جیسا بھی تم دیکھو گے، پازیٹیو دیکھنا چاہو پازیٹیو نظر آئے گا، نگیٹیو دیکھنا چاہو نگیٹیو نظر آئے گا، خیر تلاشنا چاہو خیر نظر آئے گا، برائی تلاشنا چاہو برائی نظر آئے گی۔ بس فرق کرے گا کہ تم اپنی دیدگاہ پہ دیکھو کہ تمہاری نظر سالم ہے یا نہیں ہے۔ اگر نظر سالم ہے تو وہ ویسے ہی دیکھے جو حقائق دیکھ سکتی ہے، بالکل ویسے ہی دیکھے جیسے مولا نے کہا کہ اگر پردوں کو ہٹا دو گے تب بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم سب کو عبد بننا ہے نا تو مولا کی سیرت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ آپ ایمانداری بتائیے، آخری بات کہہ رہا ہوں کہ جو مولا کائنات نے اور ان کے اہل بیت نے اور فضا نے اٹھا کر کے یہ جو روٹیاں رمضان تو نہیں روزہ رکھ کر کے افطار کے موقع پر یہ جو خیرات کر دیا تھا، کبھی مسکین کو کبھی یتیم کو کبھی فقیر کو، یہ آپ تک کیسے پہنچا؟ بھئی دلیل نہیں رہا ہوں، بہت سارے افراد ہیں ہر چیز پہ کمنٹ بازی، ہر چیز پہ میاں کیوں کھچڑ بازی کرتے ہو؟ اگر اچھائی کرنے کی توفیق نہیں ہے تو خاموش رہو، اگر نیکیاں نہیں کر سکتے تو کسی کی نیکیوں کو داغدار بھی نہ کرو، اگر اچھائیاں نہیں کر سکتے تو کسی کی اچھائیوں کو داغدار بھی نہ کرو، اس لیے کہ تمہارا ایک کمنٹ پتہ نہیں کتنوں کو کسی نیک انسان سے بدگما اور بدظن کرا سکتا ہے، جس کا ذمہ دار وہ شخص نہیں تم ہوگے، اور اس کا جواب اور مواخذہ تمہیں کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ ایک سلمان پڑھیے سب مل کر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو روٹیاں دی گئیں یہی تھا کہ تم اپنا عمل انجام دیتے جاؤ، تم غربا کو مساکین کو فقراء کو اپنا عمل انجام دیتے جاؤ۔ آج کون انسان ایسا ہے جو یہ عمل نہیں کرنا چاہتا؟ ہر انسان اپنی پیسات کی بنیاد پر جتنی گنجائش ہوتی ہے کرنا چاہتا ہے، بلو 1 روپیہ ہو، روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ماہ سیام میں تو اللہ کا شکر ہے، علیہ السلام ماہ سیام میں تو اللہ کا شکر ہے، جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو ایمانداری بتائیے کتنی محبت جھلکتی ہے۔ اپنے حصے کی کھجور کو 2 حصوں میں کیا، ایک آدھے سے افطار ہم نے کر لیا، آدھے سے مومن بھائی کو دے دیا، ایک گلاس میں لا کر کے شربت ہم نے اپنے لیے وہ کیا تھا، دیکھا بغل میں مومن بھائی ہے، اسی شربت کو 2 حصوں میں 3 حصوں میں کیا، اس سے اچھی محبت جھلکے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ افطار ساتھ بیٹھ کر کے کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ایک پڑوسی آ گیا ایک ایسا، اس کو بٹھایا، آ جاؤ بھائی میرے ساتھ افطار کر لو، اس سے اچھی ہمدردی کی مثال دی جائے گی۔ اب کوئی کہے صاحب یہ دکھاوا ہو رہا ہے، تو میاں دکھاوا اگر ہو رہا ہے تو تمہارے لیے دکھاوا ہی مبارک ہو۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله شيء مقيتا صلوات رحمة الله. آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو کا عنوان ہماری ذمہ داریاں اس موضوع پر بحث چل رہی ہے، اور یہ میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 کو آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، یعنی جو شخص کسی نیک کاموں میں کسی کی سفارش کرتا ہے، شمولیت کرتا ہے، شامل حال ہوتا ہے، سراتا ہے، نوازتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو گویا وہ اس کے کارہائے خیر میں شریک ہوتا ہے، اس کے حصے داری میں اس کی شمولیت اور شرکت ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 85، اور اس کے بعد وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو شخص کسی دوسرے کی غلط سفارشوں میں شریک ہوتا ہے تو گویا وہ اس کے غلط کاموں میں اس کی کفالت کر رہا ہے، اور اس کو بھی اس کی حصے داری کیا ہوگی؟ ملے گی۔ اب ذرا سا آپ اندازہ لگائیے، یہ یعنی ایام عزا ہیں، ہمارے لیے شبوں کا دن ہے، ہمارے لیے غموں کا دن ہے۔ ابھی کل پروگرام ہمارے یہاں جوہی میں ہوا، خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، لاکھ لاکھ شکر ہے اس معبود حقیقی کا کہ جس نے 2 سال کے بعد ہمیں موقع تو دیا، لیکن بہت خوبصورت پل دی ہے کہ جس میں ہر انسان چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی ایسا نہیں جو یہ نہ کہہ سکتا ہو کہ ہم نے اپنے مولا کو اپنے آنسوں کا نذرانہ نہیں دیا۔ ایسا اندازہ لگائیے گا، جن لوگوں نے زحمتیں کی ہیں، روزہ رکھ کر کے زحمتیں کرنا، کئی دن سے دوڑ بھاگ، پروگرامنگ، تیاری، آمادگی، آسان کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جتنے بھی مومنین مومنات آئے ان کے لیے ہی انتظام تو کیا گیا کہ صاحب پانی کی ان کو دقت نہ ہو، شربت کی ان کو دقت نہ ہو، ٹھنڈے کی ان کو دقت نہ ہو، چائے کی ان کو دقت نہ ہو، تبرکات کی۔ اب اگر کوئی صاحب اسی میں شوشہ لگا دے صاحب یہ دکھاوا ہے، کتنی تکلیف ہوگی۔ یعنی روزے داروں کے لیے کہ جو روزہ کھول کر کے مولا کے عزادار بن کر کے آئے ہیں، ان کے اہتمام کو تمہیں دکھاوا نظر آ رہا ہے، تمہیں ریاکاری نظر آ رہی ہے۔ میاں آؤ تم بھی تو یہ کام کر کے دیکھو، تمہارے بھی تو مولا ہے نا، برپا کر کے دیکھو، ایسے ہی کر کے دکھاؤ، اپنے گھر سے ذرا سا نکل کر کے دکھاؤ، روزہ رکھ کر کے ذرا سا ٹینٹ لگا کر کے دکھاؤ، روزہ رکھ کر کے ذرا سا باہر فرش بچھا کر کے دکھاؤ، روزہ رکھ کر کے لوگوں کے لیے انتظام فراہم کر کے دکھاؤ، تو سمجھ سوچئے آپ کی لب گشائی آپ کو گنہگار کر دیں گے میرے عزیزوں۔ آپ ذرا سا سوچئے، مولا کا غم ہے، ان کے لیے تو ہماری جانیں قربان ہے۔ یہ مال کیا ہے؟ اگر ہم ان کے لیے مال قربان کر دیتے تو یہ مال کوئی ویلو نہیں رکھتا، جانیں قربان ہے ہمارے آقا کے اوپر، یہ جب چاہے لے لیں، اس لیے یہ ہمارے نفسوں پر حاکم ہے، یہ ہماری جانوں کے حاکم ہے، یہ ہماری جانوں کے مولا ہیں، یہ ہمارے نفسوں کے مولا ہیں۔ یہ حکم دیں تو وہی نظر آئیں گے جو ناصر اور مددگار نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم اپنے مال کی قربانی نہیں دے سکتے تو جان کی قربانی کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اب ذرا سا ان لوگوں کی لمحہ فکریہ جن لوگوں نے کل اہتمام کیا، خدا اجر دے واقعی۔ اور جو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کے، قسم خدا کی آپ ذرا سا ان بزرگوں کی طرف جائیے جن سے چلا نہیں جاتا تھا، جن سے ہلا نہیں جاتا تھا، چاہے خواتین میں ہو چاہے مردوں میں ہو، نکل کر کے آئے، نکل کر کے آئیں، اور اس کے بعد واپسی میں ان کو جانے کے
اسباب بھی فراہم نہیں تھے، سواری کا بھی نہیں وہ تھا، پیدل کیسے گئی ہوں گی، پیدل کیسے گئے ہوں گے، مشکلات اٹھا کر کے. آپ کے لیے آئے تھے سب گھروں سے نکل کر کے؟ نہیں، مولا کے لیے آئے تھے. اور اسی لیے اس سال ہم نے یعنی پچھلے سال سے یہ کر دیا گیا ہے کہ اپنے مولا کا غم 3 دن پورا منایا جائے گا، اور مناتے ہی ہیں. اللہ کا شکر ہے، یعنی جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں 18 سے لے کر کے 21 تک یعنی ڈیلی ماتم مصائب کی یوگا مجلسیں یہاں برپا ہوتی ہیں. ہم اپنے مولا کا غم وہ کرتے ہیں، لیکن تابوت کو روکا اس لیے تاکہ جو لوگ نہیں آ سکے وہ زیارت بھی کر سکتے ہیں. یہ کل صبح کی نماز کے بعد ہم اپنے امام کو رخصت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا ہمارے گھر میں جتنی دیر تک مہمان رہے میرے لیے باعث فخر ہے، میرے لیے احساس ہے کہ میرا مولا میری مسجد میں، یہاں پر شیعوں کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کا مہمان، اللہ کا نمازی، اللہ کا روزے دار، اللہ کے لیے شربت کھانے والا آج یہاں پر ہے، ہمارا مہمان ہے. ہم اپنے مہمان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کتنا گریہ بکا کرنا چاہیے، کتنا ہمیں رونا چاہیے اپنے مولا کے اوپر، کتنا آنسو بہانا چاہیے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کیوں اندازہ نہیں لگا سکتے؟ اس لیے کہ پتہ تو اس وقت چلا کہ علی نے کتنے گھروں کو پالا تھا. آپ نے تو صرف نابینا کا واقعہ سنا ہے، جب تاریخ کھنگالو پتہ نہیں کتنے یعنی محلوں کو اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں علی رزق پہنچاتے تھے. ظاہری رزق کی بات کہہ رہا ہوں، 1-2 گھر نہیں تھے کہ جس کی کفالت علی جیسا انسان کر رہا تھا. علی جیسا انسان 1-2 گھر کی کفالت نہیں کر رہا تھا. ہم جو ہیں خالی یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے شربت پلا دیا بڑا کام کر دیا. نہیں میرے عزیزوں، جا کر کے دیکھنا، شربت پلا دینا تمہارے خلوص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تم خلوص دل کے ساتھ اپنے مومن بھائی کے لیے پانی کا انتظام کر دو گے. کبھی کبھی آپ دیکھیے یہ لطیف باتیں ہیں، جب ہم روزہ کھولتے ہیں عیسیٰ یہی پر سمجھ میں آتا ہے پیاسے ہم بھی ہیں، تشنگی ہمیں بھی ہے، احساس تشنگی ہمیں بھی ہو رہا ہے. روزے کی وجہ سے حلق میں کانٹے ہمارے بھی پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب سامنے والا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ بڑھائے پانی کے لیے، تو اب یہی جو ہمارے ہاتھ میں گلاس تھا ہم نے کہا لو بھائی تم پہلے پانی پی لو. اس سے اچھی عیسیٰ کی مثال مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. یہ جذبہ تو ہمیں صرف رمضانوں میں دکھتا ہے، جہاں پر پرسنٹیج کم ہو لیکن دکھتا ضرور ہے کہ ایسے مومنین اور مومنات پائے جاتے ہیں جہاں پر خوشی خوشی اپنا افطار دوسروں پر وار دیتے ہیں. تم افطار کر لو، ہم اپنا روزہ کھول لیں گے. سلام ہو اے علی ابن ابی طالب، آپ کی ذات جس میں آپ آ کر کے یہی تو کہتے ہیں اپنے پروردگار کو نعم المولا وَأَنَا الضَّعِيفُ. تو کتنا اچھا مولا ہے، میں تو بہت کمزور ہوں، میں تو بہت ضعیف ہوں، میں تو بہت ناتوان ہوں، میں تو بہت کمزور ہوں. آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ ہم اللہ کے لیے اگر ہم اللہ کو پکاریں تو کتنا اچھا. انت المولا وانا العبد، انت المولا وانا الضعیف، انت المولا وانا الحقیر، انت المولا وانا المسکین، انت المولا وانا المستقیم، انت المولا وانا الجار. کیا مطلب؟ اللہ اکبر. یعنی آپ غور کرتے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیے ذرا سا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ آپ کہ پکارنے کا انداز کتنا ہونا چاہیے. اب اسی پر آپ آئیے، ہم اللہ کو بھی یہ کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الظالمین علی القوم الکافرین. یہی تو کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. پروردگارا اگر خطا ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو تو ہمیں معاف کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پروگرام برپا کیا ہے، ہم معصوم تو نہیں ہیں. خطائیں تو ہو سکتی ہیں، ہم اپنی تمام وہی تو کوشش کر سکتے ہیں، بقیہ کامیابی تک ہمکنار کرنا تیرا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی نے
अपनी 63 साल जिंदगी को भी अगर मौला की पढ़िएगा तो मौला ने कभी भी ये नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। बहुत बड़ी बात है, मौला ने कभी भी नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। गरीबों को रोटियां बांटी, आजूका फराहम किया, मिस्कीनों को सरपरस्ती दी, यतीमों के सर के ऊपर हाथ फेरा, और इससे बढ़कर के हम और आप तो कुछ भी नहीं करते हैं। आप जरा सा समाज में निकलिए, कितने गरीब ऐसे हैं जिनके सरों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, कितने गरीब ऐसे हैं जिनके सरों पर सरपरस्ती करने वाला नहीं है। लेकिन मौलाए कायनात ने, आप जानते हैं क्या किया है, गरीबों के यहाँ, यतीमों के यहाँ पहुंच गए हैं, और जाने के बाद उनके घरों में रोटियां अपने हाथ से पकाई है। तारीख है, रोटियां अपने हाथ से पकाई है, और पकाने के बाद यही कहा कि लो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। सामने वाला नहीं पहचानता ये कौन है। यही मौला की नजर में यही था कि साहब मौला ने तो मेरे सरपरस्त को कटवा दिया, मौला ने मेरे सरपरस्त को मरवा दिया। क्यों? कहा जंग में गए, शहीद हो गए, अब मेरा पुरसाने हाथ कोई नहीं है, अली के ऊपर अल्लाह रहम करे। सामने वाला आया, कहने लगा ये जो शख्स तुम्हारे पास बैठा है कौन बैठा है, पहचानते हो? काम नहीं। कहा यही तो अली इब्न अबी तालिब है। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि यही जब साथ, चूंकि 3 मिनट का हमारे पास वक्त और इससे ज्यादा का वक्त नहीं है, कि अली इब्न अबी तालिब की ज़ात गिरामी को अगर आप मुलाहिजा कीजिए तो अब सामने वाले को जब पता चला कि एक हाकिम हो करके वो किसी के घर में यतीम के सर पर हाथ फेरने के लिए, उसकी खुशियां पाने के लिए अपने हाथ से क्या कर रहा है, रोटियां पका रहा है। क्या आज हम अपने हाथों से अफ्तार नहीं लगा सकते? क्या हम अपने मोमिन भाई की मदद नहीं कर सकते? क्या हम अपने हाथों से यानी कारहाय खैर में हाथ नहीं बढ़ा सकते? क्या हम अपने हाथों से एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते? क्या खाली अल्लाह ने ज़बान दी है सिर्फ चलने के लिए? ज़बान दी है तो आप इस ज़बान से खुशी अदा कर सकते हैं, इस ज़बान से भी कर सकते हैं, इस ज़बान से हौसला भी बढ़ा सकते हैं। या इस ज़बान में कोई ताकत है कि हौसलों को बर्बाद कर जाए, जिंदगी के हौसलों को इतना तो ये तो तमाम ज़बान का ही है। अब आइए सूरह निसा की आयत ये जो कहती है कि जो भी किसी के नेक कामों में शरीक होगा तो वो उसका सहयोगदार होगा। तो अल्लाह हम सबको कारहाय खैर में हाथ बटाने वालों में शामिल करे, हाथ खींचने वालों में शामिल ना करे। समझ रहे? आमीन बोलिए तो ना बहुत सारे लोग हो जाएंगे। चलो समझ रहे? बोल नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि इंसान खींचने वालों में है क्या? समझ रहे? नहीं किसी के ऊपर आप जरा सा अंदाजा लगाइए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से दुआ करो, परवरदिगार आलम हम मेहमान हैं, मेहमानी का हक अदा कर पाए नहीं कर पाए पता नहीं, मेज़बान तू है, तू बड़ा है, तू अजीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू करीम साफ वहसुन तजावुज़। ये सब चीज़ें तो हैं। परवरदिगार कितने अच्छे से तुम यानी सारी चीज़ों को वो कर देता है। लेकिन आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए कि ये अच्छी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं? हमारे लिए हैं। अब आइए, हमने इससे पहले भी शबी 19वीं का अमल किया, खुदा का शुक्र 2 घंटे का अमल यहाँ पर कराया गया दूही की मस्जिद में, और 2 घंटे में किसी को लुत्फ आया हो या ना आया हो, लेकिन हमारा नफ्स मुतमईन है कि हमने अपने आमाल को अपने मौला के जवाब में उनकी जरी से करीब होकर के अंजाम दिया। और आज भी इंशाअल्लाह शबे 21वीं का आमाल जो होगा वो भी ऐसे ही होगा कि आज भी यानी 9 से लेकर के 11 बजे के बीच में, और इसी के बीच में लास्ट में वक्त दिया जाएगा मसाइब पढ़ने का, मजलिस बर्पा करने का, और इंशाअल्लाह शबे 23वीं का अमल 10:30 बजे से रात कराया जाएगा, जो शहर तक इंशाअल्लाह चलेगा। आप रात कसीर तादाद में तशरीफ लेकर के आइएगा। और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।